بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ ابلیس کے بارے میں بتائیں کہ وہ فرشتوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے، یا مذکر ہے یا مادہ ہے، تھوڑی یہ وضاحت کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ابلیس یعنی شیطان یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ جنوں میں سے ہے، جناتوں میں سے ہے۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، سمجھا، مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی ہوتے ہیں۔ البتہ ایک وضاحت کروں میں کہ ابلیس یعنی شیطان، اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ زمین کا کوئی بھی ایک ذرہ، زمین کا کوئی بھی ایک قدم کے برابر کوئی جگہ اس نے نہیں چھوڑی کہ جہاں اس نے عبادت اور سجدہ نہیں کیا ہو اللہ تبارک و تعالی کو۔ اتنی عبادت کی کہ آگے چل کر کے فرشتوں کے ریکویسٹ اور فرشتوں کی درخواست کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو کہ عزازیل کو آسمان پر داخلہ ملے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے عزازیل کو پہلے آسمان پر بلایا گیا، اسی طرح پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، ساتویں، اور مقرب بنتا گیا۔ پھر یہ کہ آگے چل کر کے پھر فرشتوں کی درخواست سے جنت میں اس کو لایا گیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو زمین کے اندر جنات تھے، جن تھے جو نہایت ہی سرکش اور نافرمان بن گئے تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ابلیس کو، عزازیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فوج بنائی جو آسمان میں رہنے والے جنات، ان کی فوج کے ساتھ سپہ سالار بنا کے، امیر لشکر بنا کر، فرشتے بھی ساتھ میں دے دیے، یہ زمین پر آ گئے۔ پھر یہاں پر جب انہوں نے کوئی بات بھی نہ مانی زمین کے رہنے والے سرکش جنوں نے، تو پھر ان کا عام جنوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح آگے چل کر کے ایک مرتبہ فرشتوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمانوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے ہٹائیں گے اور لعنت کریں گے اس کے اوپر۔ تو فرشتے گھبرا گئے کہ یہ کون سا بندہ ہے۔ آ کر کے انہوں نے یہ عزازیل کو درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم نہ کہیں اس عذاب پر آ جائیں۔ پھر ایک مرتبہ عزازیل نے بھی دیکھا کہ آسمان پر کہیں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عجائب القصص میں یہ بات نقل کی ہوئی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ یا اللہ، یہ کون ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان رجیم کون ہے؟ تو فرمایا کہ عن قریب تمہیں بتائیں گے، اور یہ تکبر کی وجہ سے اس کو نکالا جائے گا اور یہ شیطان رجیم بن جائے گا، دھتکارا ہوا، لعنت کیا ہوا۔ پھر شیطان کی حالت یہ کہ سجدے کے اندر بھی یہ بھی اس پر لعنت کرتا تھا، اس کو پتہ نہیں کہ آگے چل کر شیطان تو اس کو ہی بننا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، تو فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کی مٹی کو لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا زمین کی طرف۔ یہ قصہ معارج النبوت میں لکھا ہوا ہے کہ زمین پر جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو زمین نے عرض کیا، جب زمین کو بتایا گیا
کہ میں مٹی لانے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ اس سے کچھ لوگ فرما بردار بھی ہوں گے اور اطاعت شعار بھی بنیں گے اور کچھ نافرمان بھی ہوں گے۔ اطاعت شعار جنت میں جائیں گے اور نافرمان جہنم میں جائیں گے۔ تو زمین عرض کرنے لگی کہ اے جبریل، مجھ میں اتنی سکت اور طاقت کہاں ہے کہ جہنم کی آگ کو میں برداشت کر سکوں، لہذا مجھے نہ اٹھا، تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے۔ حضرت جبریل واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کی کہ یا اللہ، مجھے زمین تو اس طرح کے لیے مجھے اللہ کا واسطہ دیا، لہٰذا میں زمین اور اس میں سے مٹی نہیں لایا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کو بھی اسی طرح واپس ہو کر کے وہ بھی آئے کہ اللہ کی ذات کی قسم دی اس کو مٹی نے، وہ بھی خالی واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ان کو بھی قسم دی گئی لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور مختلف زمین میں سے مختلف مٹی ایک مشت وہاں سے ایک مٹھی لے کر کے آئے، جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام نے جیسے ہی روح ان کے جسم میں آئی اور جیسے ہی آنکھ کی بینائی شروع ہوئی تو آسمان میں دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا کہ یا اللہ، یہ محمد رسول اللہ کون بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے ایک مقرب اور رسول اور پیغمبر ہوگا، اور اگر تجھ سے کوئی سرزد کوئی خطا ظاہر ہوئی تو اس کی وجہ سے تجھے معاف کر دیا جائے گا اور تیرا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ یہ خیال حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم کیا کہ یہ خیال آدم علیہ السلام کے دل سے نکال دے کہ میرا مؤاخذہ نہیں ہوگا اگر مجھ سے غلطی ہوئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سینے کو شق کر کے پھاڑ کر کے اس خیال کو نکالا اور نصف خیال جنت میں مدفون کر دیا۔ اس نصف خیال کی وجہ سے جو جنت کے اندر مدفون کیا گیا، اس سے شجرۃ الخلد یعنی گندم، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا، اور جو نصف خیال تھا اس سے نفس امارہ کی تخلیق ہوئی۔ پھر یہی شجرۃ الخلد، یہ گندم، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے اخراج کا سبب بنا۔ بہرحال جب تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو اور جن ابلیس عزازیل کو بھی حکم ہوا کہ ان کو سجدہ تعظیمی کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کتابوں میں آتا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ 500 سال تک فرشتوں نے سجدہ کیا، بعضوں نے لکھا 1000 سال تک سجدہ تعظیمی انہوں نے کیا۔ جب 1000 سال کے بعد فرشتے اٹھے تو دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہوا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ عزازیل تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا کہ انت خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ فرمایا کہ فاہبط منہا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، کہ ہماری بارگاہ سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا لعنتی ہے اور تو ذلیل اور رسوا رہے گا قیامت تک۔ تو اس طرح ابلیس عزازیل سے اس کا نام ابلیس بن گیا، اور ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے بلکہ جنوں میں سے ایک جن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے۔